ہم شاعری کیوں پڑھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمارے اندر ہے یا ہمارے اپنے پاس ہے کہ ہم کس نیت سے پڑھ رہے ہیں۔ کوئی شاعری اس لیے پڑھتا ہے کہ اسے لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے یا جذبوں کی تسکین ہوتی ہے۔ وہ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے پڑھتا ہے یا لطف حاصل کرنے کے لیے، مزہ حاصل کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے یا وقت گزارے کے لیے پڑھتا ہے۔ کوئی شاعری پڑھتا ہے زبان سیکھنے کے لیے کہ اس سے مجھے جو ہے وہ نئے الفاظ سیکھنے کو ملیں گے یا زبان انداز بیان سیکھنے کو ملے گا، تو کوئی اس نیت سے شاعری پڑھتا ہے۔ کوئی شاعری پڑھتا ہے شاعری کو سیکھنے کے لیے کہ ایک اعلیٰ اور معیاری شعر جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں، یا ایک شاعر بننے کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ تو شاعر بننے کے لیے شاعری کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی شاعری پڑھتا ہے، کوئی اقبال کو پڑھ رہا ہے، غالب کو پڑھ رہا ہے، کلاسیکل شعراء کو پڑھ رہا ہے، جدید شاعری کو پڑھ رہا ہے، تاکہ اسے سمجھ آ سکے کہ ماضی کی شاعری یا کلاسیکل شاعری میں کون سے موضوعات تھے، کیا باتیں ہوتی تھیں، ترقی پسند شعراء نے کن موضوعات پہ لکھا، جدید شاعری کس قسم کی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے کوئی شاعری پڑھ رہا ہے۔ تو کوئی بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ پڑھنے والے پہ منحصر ہے کہ وہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے۔ تو کوئی زبان سیکھنے کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے پڑھ رہا ہے، لطف اندوزی کے لیے پڑھ رہا ہے، تو کوئی جو ہے وہ شاعری سیکھنے کے لیے پڑھ رہا ہے کہ مجھے شاعری کی سمجھ آ جائے۔ کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو متاثر کر سکوں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے یا ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جب گفتگو کرے تو ان کی گفتگو میں اشعار بہت زیادہ ہوں، تو وہ شاعری پڑھتے ہیں اور پھر ان کو یاد کرتے ہیں، اور جہاں ان کو لگتا ہے کہ یہ شعر جو ہے وہ اس سچویشن پہ اگر بولا جائے تو بالکل فٹ بیٹھتا ہے، وہاں پہ وہ شعر پڑھ کے جو ہے وہ داد وصول کرتے ہیں یا لوگوں کی توجہ کھینچتے ہیں۔ تو توجہ کھینچنا لوگوں کی محفل میں یا مجلس میں، یہ بھی ایک ہنر ہے نا، یہ بھی ایک آرٹ ہے۔ تو اس نیت سے کوئی پڑھتا ہے کہ جی میں لوگوں کی توجہ کھینچوں گا اور میں اس کا اپنی گفتگو میں استعمال کر کے جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کروں گا، امپریس کروں گا، تو کوئی اس نیت سے پڑھ رہا ہے۔ تو سوال کا جواب سوال کے اندر ہی موجود ہے، سوال کرنے والے کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اور کس نیت سے پڑھتے ہیں، یا شاعری کو کس کس نیت سے پڑھا جا سکتا ہے، یا شاعری کو کیوں پڑھا جاتا ہے۔ سوال کرنے والا اپنے اندر جھانکے کہ میں شاعری کو کیوں پڑھ رہا ہوں، میری شاعری کو پڑھنے کی کیا وجہ ہے۔ کیا میں اسے اپنی لطف اندوزی کے لیے پڑھ رہا ہوں، یا میں اسے جو ہے وہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں لوگوں کو متاثر کر سکوں، میرے پاس لفظوں کا ذخیرہ ہو، میرے پاس نئی تراکیب ہو۔ اچھا، اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ شاعر جو ہوتے ہیں، جو نو آموز شاعر ہوتے ہیں، نئے شاعر ہوتے ہیں، وہ شاعری پڑھتے ہیں، موضوعات کا پتہ چلے، وہ تراکیب بھی سیکھتے ہیں کہ نئی نئی ترکیبیں، یا وہ جو ماضی میں تراکیب استعمال ہوئی ہیں وہ ان کے لیے تو نہیں ہوتی ہے نا، تو وہ تراکیب سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ وجوہات ہیں شاعری کو پڑھنے کی۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پڑھنے والے کا نظریہ جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک وجہ ضرور لے کر آتا ہے، تو پڑھنے والا جو نظریہ رکھتا ہے وہی اس کی شاعری پڑھنے کی وجہ ہے۔